میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بیان کرنے اور سننے سے پہلے کچھ نہ کچھ حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو تمام ہی اسلامی بھائی نیتیں فرما لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا اطمینان سے بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریری بیان کا رسالہ غریب فائدے میں ہے۔ اس رسالے میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نقل کیا گیا ہے کہ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدرسۃ المدینہ فیضان علی المرتضی کابینہ، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور اس کے اطراف کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ آج مدرسۃ المدینہ کی فیضان علی المرتضی کابینہ کے ان مدنی منوں کی تقسیم اسناد کا اجتماع ہے
کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس سال حفظ قرآن اور ناظرۂ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کو سن کر خوشی ہوگی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ عز و جل اس خبر کو سن کر خوشی اور مسرت سے جھوم جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس مدرسۃ المدینہ کی کوششوں، قرائے کرام، حفاظ کرام کی خدمتوں کی برکت سے اس سال پاکستان بھر میں 4316 نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور ناظرۂ قرآن 13169 مدنی منوں نے الحمدللہ عز و جل ناظرۂ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ باب المدینہ کے اندر اس سال 670 مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 2769 مدنی منوں نے ناظرۂ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ہماری اس کابینہ میں 77 مدنی منع وہ خوش نصیب مدنی منع ہیں جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 212 مدنی منع ایسے ہیں اس کابینہ میں کہ جنہوں نے اس سال ناظرۂ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ عز و جل ان مدنی منوں کا حفظ قرآن کرنا، ناظرۂ قرآن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان مدنی منوں کی برکتوں سے جو انہوں نے حفظ قرآن کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے محلے کے لوگوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے فضائل و برکات عام کرنے میں یہ مدنی منع اور سرپرست دونوں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو حفظ قرآن کرنا یقیناً سعادت ہے، لیکن حفظ قرآن کے ساتھ حفظ قرآن کو باقی رکھنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی جو حفاظ مدنی منوں کے سرپرست ہیں، ان سے میں مدنی التجا کروں گا کہ آپ خود بھی مدنی منوں کو اس حوالے سے تربیت کرتے رہیے کہ یہ زندگی بھر قرآن دہرانے کا سلسلہ جاری رکھیں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے قرآن بھول نہ جائیں۔ قرآن مجید والفرقان حمید کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، اسے چھونا بھی ثواب، اس کو یاد کرنا بھی ثواب، اور اسے بار بار دہراتے رہنا بھی کار ثواب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل اور اس کے چند مدنی پھول پیش خدمت ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ صحابہ و تابعین اور علماء دین متین کی سنت ہے، اور اس کے فضائل حصر و شمار سے باہر ہیں۔ ترغیب کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حفظ قرآن کرنے والے بھی، حفظ قرآن کرانے والے بھی، حفظ قرآن کرانے میں مددگار بننے والے بھی اس حدیث مبارک کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کا دل حفظ قرآن کے فضائل سن کر سینے میں جھوم اٹھے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے اور قرآن اس کے سینے میں، تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں، لہذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کرے، ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ حفظ بھول نہ جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا، بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ حفظ قرآن والوں کو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کو بار بار دہراتے رہیے، کہ جس طرح اونٹ کو باندھ دیا جائے تو وہ رہائی کے لیے بے قرار رہتا ہے، کہ کسی طریقے سے بس اونٹ کی رسی کھلے اور یہ یہاں سے نکلے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ یہ قرآن حفظ کر لیا، اب قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یاد ہی نہیں کرتے، دہراتے ہی نہیں ہیں، تو یہ قرآن پھر سینے سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ مدنی منع جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے وہ بھی نیت فرمائیں، اور سرپرست اسلامی بھائی بھی نیت فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے مدنی منی نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے تو مہربانی فرما کر ان کا ایک جدول ترتیب دے دیں کہ جدول کے مطابق روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ قرآن پاک کی منزلیں یاد کریں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں، دہرانا چھوڑ دیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ قرآن پاک جو سینے میں داخل ہو چکا تھا وہ ایسا نہ ہو کہ اس سینے سے نکل جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ،
یعنی اے قرآن والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ چھوڑا پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو۔ پھر فرماتے ہیں اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر معود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ تو یہ سارے مدنی پھول اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی طرف سے براہ راست ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کر لی ہے۔ تو آج اس کابینہ کے معلومات کے مطابق 77 مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، جن کی آج تقسیم اسناد کا سلسلہ بھی ہوگا، یعنی انہیں سندیں بھی دی جائیں گی۔ تو سند تو لے لی آپ نے، لیکن حفظ قرآن کرنے کا مقصود یہ نہیں کہ آپ کے پاس سند حفظ آ گئی تو اب آپ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ آپ کے سرپرست بھی مطلب اپنے آپ کو آج خوشی اور مسرت سے جھوم رہے ہوں کہ جناب میرے بچے نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، میرے مدنی منع نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ نہیں، اس پر مطمئن نہیں ہو جانا۔ حفظ قرآن مکمل کر لیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا کم۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے حفظ قرآن کرنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، آپ حفظ کرنے والے نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، حفظ قرآن کرانے والے نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، حفظ قرآن کرانے کی مدد کرنے والوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ شکر کرنا آپ کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیے حفظ قرآن یہ ایک ہمارا اسٹیپ ہے، درجہ ہے۔ قاعدہ پڑھتا ہے مدنی منہ، قاعدے کے بعد ناظرہ قرآن، اس کے بعد حفظ قرآن۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز وجل ابتدا سے لے کر آگے تک لے جانے کا انتظام کیا ہوا ہے، الحمدللہ عز وجل، اور مزید اس پر کام جاری ہے کہ آپ کے مدنی منع نے مدرسۃ المدینہ میں قاعدہ پڑھ لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، حفظ قرآن کر لیا، تو اب کہاں چلے؟ کس کے حوالے کرنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں جانا۔ دعوت اسلامی نے حفظ قرآن کرنے کے بعد بھی آپ کے مدنی منوں کے لیے مزید اہتمام کیا ہے کہ آپ مدنی منوں کو دارالمدینہ حفاظ کی طرف لے جائیں، آپ اپنے مدنی منوں کو درس نظامی کی طرف لے جائیں، اور درس نظامی مکمل ہو گیا تو اب بھی سفر کہاں ختم ہوا؟ سفر تو جاری ہے۔ علم حاصل کرنا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، تو ابھی آپ کی منزل مکمل کہاں ہوئی؟ درس نظامی کیجئے، 8 سال کم و بیش درس نظامی کرنے میں لگے گا، اور درس نظامی کرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی نے مزید مواقع فراہم کیے ہیں کہ یہ آپ کی آخری منزل نہیں ہے۔ اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دینی کتب کے مصنف بن جائیں، تو الحمدللہ عز وجل المدینۃ العلمیہ اس کام کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے، الحمدللہ عز وجل، کہ آپ نے درس نظامی مکمل کر لیا، آپ مصنف بننا چاہتے ہیں، آپ تحریری خدمات دینا چاہتے ہیں، تو آئیے آپ المدینۃ العلمیہ میں آ جائیے۔ پھر اگر آپ
یہ چاہتے ہیں کہ آپ تخصص کر لیں تو آئیے تخصص فی الفقہ کا بھی دعوت اسلامی نے تمام کیا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دارالافتاء اہل سنت میں خدمات انجام دیں تو آئیے دعوت اسلامی نے دارالافتاء اہل سنت بھی خدمات کے لیے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آئیے تخصص فی الفقہ کیجئے, معاون بنیے, متخصص بنیے, نائب مفتی بنیے, مفتی بنیے, مصدق بنیے, آگے آپ کا سفر جاری ہے. اور پھر ساتھ ہی الحمدللہ عز وجل مدنی منع نے حفظ قرآن کر لیا, تجوید و قرات پڑھ لیا, درس نظامی مکمل کر لیا, تو امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی ذہن عطا فرمایا کہ درس نظامی دورہ حدیث کرنے سے پہلے جن کے لیے ممکن ہو وہ 12 ماہ کا سفر راہ خدا عز و جل میں کر لیں, وہ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں, راہ خدا عز و جل میں سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلے کا سفر اختیار کریں اور مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں, مختلف گاؤں دیہاتوں میں جا کر آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس سیکھے ہوئے کے مطابق عمل بھی کیجئے اور اس کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کو دیجئے. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی بھی چاہیے, آپ کی اپنی ذاتی کوششیں بھی چاہیے. جب تک آپ کی ذاتی کوششیں اور دلچسپی نہیں ہوگی تو ظاہر اس کام کو کس طرح کر پائیں گے. تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور یہ نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی میں رہ کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھولوں کے مطابق انشاءاللہ دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا. تو وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ کارواں الحمدللہ عز و جل آگے ترقی کے زینے طے کرتا چلا جا رہا ہے. یہ مدنی قافلہ الحمدللہ جانب مدینہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد میں, اس مدنی کام میں آپ بھی شامل ہو جائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب آپ کے مدنی منع نے تو حفظ قرآن کر لیا, آپ کو مبارک ہو, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب دیکھیے مدنی منع نے حفظ کر لیا, مدنی منع کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دیا گیا, لیکن سرپرست اسلامی بھائی مدنی انعامات کے حامل نہیں ہیں. انہیں نمازوں کی پابندی کا ذہن دیا جا رہا ہے لیکن والد محترم نماز کی پابندی کر نہیں رہے. تو ظاہر ہے آپ کو دیکھ کر بھی مدنی منع نے کچھ نہ کچھ اثر تو لینا ہے. اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود بھی نمازوں کے پابند بنیں, شریعت مطہرہ کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی منع گھر سے مدرسہ جائے گا تو مدرسے میں مدنی ماحول مل جائے گا, جب مدرسے سے گھر آئے گا تو گھر میں اسے مدنی ماحول مل جائے گا. تو اس ماحول کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 112 منٹ توجہ کے ساتھ مدنی چینل دیکھیے. مدنی چینل یہ ایک الیکٹرانک مبلغ ہے, گھر بیٹھے کئی سارے احکامات, سنتیں, آداب, پیغامات الحمدللہ یہ عز و جل ہم تک پہنچاتا ہے. لیکن یوں نہ سنیں کہ مدنی چینل بھی چل رہا ہو, کھانا بھی چل رہا ہو, پینا بھی چل رہا ہو, باتیں بھی چل رہی ہوں, موبائل پر بھی لگے ہوئے ہوں, اور پھر کہیں یار مدنی چینل دیکھتے تو ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا. نہیں, مدنی چینل دیکھیے, توجہ کے ساتھ دیکھیے. اگر بیان آ رہا ہو تو آپ
پین اور ڈائری لے کر بیٹھیے اور مدنی پھول نوٹ کیجئے کہ آخر مبلغ نے بیان کیا کیا ہے، پیغام کیا دینا چاہتا ہے. تو جب آپ اس انداز میں مدنی چینل دیکھنے والے ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول کا رنگ چڑھتا چلا جائے گا. تو اس کی کون کون نیت کر رہے ہیں؟ نیت کا اظہار آواز کے ساتھ. دل میں ارادہ ہو تو ہاتھ اٹھائیے اور اظہار نیت کے لیے با آواز بلند انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی جدول ہمیں یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سنتوں کی تربیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کو عملی زندگی مل جائے، تو عملی زندگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مدنی قافلہ بھی ہے. کیا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل امیر قافلہ تربیت کرتے رہتے ہیں. تہجد میں بیدار کرنا، تہجد کی نماز کی ادائیگی کا سلسلہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مناجات کرنا، اس کے بعد جناب فجر کی نماز کی ادائیگی، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد فجر مدنی حلقے کی سعادت، اور پھر شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ سے شجرہ قادریہ پڑھا جاتا ہے، اوراد و وظائف پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ آرام بھی ہوتا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. نماز کے احکام، وضو کے احکام، غسل کے احکام، نماز جنازہ کے احکام، نماز کے مفسدات کا بیان، نماز کے فرائض کا بیان، نماز کی شرائط کا بیان، واجبات نماز کا بیان، مکروہات تحریمات کا بیان، مکروہات تنزیہات کا بیان، سجدہ سہو کا بیان وغیرہ وغیرہ بہت کچھ مدنی قافلے میں سکھایا جاتا ہے. تو اگر آپ پابندی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری برکتیں حاصل ہو جائیں گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدنی ماحول کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستگی ہو جائے تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیے. آپ روزانہ فیضان سنت سے اپنی مسجد محلہ میں درس دینے اور سننے والے بن جائیے. آپ اپنے محلے میں چوک درس فیضان سنت کے ذریعے کرنے اور سننے والے بن جائیے. آپ کا یہ روزانہ کا عمل آپ کو مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ کر دے گا. اور پھر یہ نیت تو سبھی ہی فرما لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مدنی منع کے حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن کی جو انہیں سعادت حاصل ہوئی، اس کے شکرانے میں کم از کم 12 جمعرات پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں گا. 12 جمعرات آپ ہفتہ وار اجتماع میں آ گئے. کیا عجب کہ یہ 12 جمعرات 12ویں والے آقا کو پسند آ جائیں اور آپ پہ کرم ہو جائے اور آپ کو زندگی بھر ہفتہ وار اجتماع کی شرکت کی سعادت عطا ہو جائے. تو تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے مدنی منع کو بھی اور خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھنے اور رہنے کی بھرپور انداز میں کوشش کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل اپنی کوششیں روز بروز بڑھاتی چلی جا رہی ہے. کہیں مدرسوں کا قیام، کہیں جامعات کا قیام، کہیں دارالمدینہ کا قیام، اور کہیں پر یہ تو آپ پاکستان میں پڑھنے والے کہ آپ کو قاری صاحب بالمشافہ پڑھا دیتے ہیں. ارے ان ممالک کو دیکھیے جہاں قرآن پڑھانے والے ملتے نہیں ہیں ڈھونڈنے سے. دعوت اسلامی نے ان کا بھی خیال کیا اور الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ آن لائن قائم کر دیا کہ آپ بذریعہ انٹرنیٹ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ قرآن پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قرآن سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی لگن رکھتے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیں. آپ کو آپ کے ملک میں
آپ کے گھر میں انشاءاللہ دعوت اسلامی قرآن پڑھانے کی سعادت حاصل کرے گی. یہ دعوت اسلامی کا کام ہے الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی اختیار کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں کا سفر کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضل رب سے مدنی منع حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. حافظ قرآن ہوئے اب عامل قرآن بنا. حافظ قرآن ہوئے اب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک